قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی مختلف مقام پر انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ انسانوں کا رشتہ رب تعالی کے ساتھ کیسا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالی یاد دہانی فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری پرورش میں فرماتا ہوں، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کرنے والا ہوں، ہر مصیبت سے نجات دینے والا میں ہوں، ہر آسائش اور ہر سکون پہنچانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بار بار اپنے بندوں کو یہ رشتہ یاد دلاتا ہے۔ اس لیے یاد دلاتا ہے تاکہ جب بندوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم کو پالنے والا اللہ ہے، ہماری ہر ضرورت پوری فرمانے والا اللہ ہے، ہم پر انعام فرمانے والا اللہ ہے، اور ہر آسائش عطا فرمانے والا، ہر سکون عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تو بندے ہر مصیبت میں اللہ کی طرف پلٹیں گے، ہر انعام کی طلب کے لیے، ہر سکون کی طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹیں گے، اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ رب تعالی نے ہم پر کتنے احسان فرمائے ہیں۔ جب اس کا اتنا احسان ہے ہم پر، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین عطا فرمایا ہے، جو تعلیمات عطا فرمائی ہے، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، اسی سلیقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر احسان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے آدمیوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے عیب کو چھپاتا ہے، جو تمہارے شرم کی جگہ کو چھپاتا ہے، وریشا، اور ہم نے وہ چیز اتاری ہے جس سے تم اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو خوبصورت بنا کر کے رکھتے ہو اور لوگوں کے سامنے خوبصورت نظر آتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ رسوائی سے بچائے، لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو رسوائی سے بچانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بچانے کے لیے، بلکہ لوگوں کے سامنے خوبصورت نظر آنے کے لیے لباس اتارا اور زینت کا سامان اتارا، کہ انسان جب اتنا پہن لیتا ہے، اتنا ضروری لباس پہن لیتا ہے، تو اس سے اس کے شرم کی جگہ، اس کی شرمگاہ چھپ جاتی ہے، اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے انسان ایسے کپڑے پہنتا ہے، ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے جس سے صرف اس کا جسم ہی نہیں ڈھکتا، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے خوبصورت اور سجا ہوا، سنورا ہوا نظر آتا ہے، تو اور زیادہ انسان کی نہ صرف یہ کہ بے عزتی دور ہوتی ہے، بلکہ انسان عزت والا نظر آتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچائے، لیکن ایک ہے دنیا کی رسوائی اور ایک ہے آخرت کی رسوائی۔ ایک یہ کہ انسان کے پاس اگر لباس نہ ہو، ظاہری لباس نہ ہو، تو وہ لوگوں کے سامنے رسوائی کا شکار ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گا، اس کی شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن ایک رسوائی ہے آخرت کی رسوائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی، کہ جب سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سارے لوگ اچھے اچھے لباس کے ساتھ حاضر ہوں گے، یعنی اچھے اچھے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے، نیکیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا تحفہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام و اکرام وہاں ملے گا۔ ان کی عظمت کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کیا ہوگا اور اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کیا ہوگا، اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ بہتر رکھے ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو عزت حاصل ہوگی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی رسوائی سے کل قیامت کے دن بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے تقویٰ کا لباس اختیار کیا، انہوں نے صرف ظاہری لباس پر اکتفا نہیں کیا کہ کپڑے پہن لیے، اپنے جسم کو چھپا لیا، اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا، نہیں، بلکہ انہوں نے آخرت کی رسوائی سے بچانے کے لیے بھی اپنی تیاری کی، صرف ظاہری لباس پر اکتفا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ وہ بھی عقل مند ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی رسوائی سے بچا رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، لیکن بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قیامت کی رسوائی سے، آخرت کی رسوائی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے قریب کرتا ہے، صالح اعمال سے قریب کرتا ہے، اچھے اخلاق سے قریب کرتا ہے، اچھے معاملات سے اپنے آپ کو قریب کرتا ہے، اپنے اندر اچھی صفتیں پیدا کرتا ہے، وہ انسان زیادہ عقل مند ہے۔ اور انسان کو رسوا کرنا یہ دراصل شیطان کا ٹارگٹ ہے، شیطان کا مقصد ہی یہی ہے، وہ اسی کے لیے جد و جہد ہی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا جو حملہ اس نے کیا حضرت آدم و حوا پر، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی کیا نا کہ حضرت آدم و حوا کو اس درخت کے قریب پہنچا دیا جس درخت کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں وہ بے لباس ہو گئے، ان کا جو جنتی لباس تھا وہ جنتی لباس سے ان سے اتر گیا۔ تو گویا انسانوں پر شیطانوں کا سب سے پہلا جو حملہ تھا وہ حملہ یہی تھا کہ انسان کو رسوا کر دیا جائے، انسان کو ذلیل کر دیا جائے، انسان کے لباس کو اتار دیا جائے۔ پہلا حملہ یہی تھا۔ اس دنیا میں جب انسان آیا تو شیطان نے یہ اپنا مشن جاری رکھا، اس نے انسانوں کو بے لباس کرنے کی، اس انسانوں کا لباس اتارنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک کوشش تو اس نے اس طرح سے کی کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں جس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا ہے، عزت والا لباس، ایسا لباس جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، جو ہماری حیا کو باقی رکھے، ایسا لباس جو ہمارے وقار کو باقی رکھے۔ اس نے بہت سارے انسانوں سے ایسے لباس اتروا کر ایسے لباس پہنوانا شروع کر دیا کہ انسان اس لباس کو پہننے کے بعد بھی بے لباس ہے، لباس پہنے ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جو لباس کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ جسم کی جو شرمگاہ ہے، شرمگاہ کی جو حفاظت ہے، یا اندر کے جو اعضاء ہیں ان کے اعضاء کی جو حفاظت ہے، اس کا جو پردہ ہے وہ پردہ پھر بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک حملہ تو شیطان نے یہ جاری رکھا، لیکن انسانوں میں کچھ لوگ وہ تھے جن کو اتنی عقل تھی، اتنی سمجھ تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بے لباس نہیں کیا، بہرحال اپنے ظاہر کو انہوں نے چھپا کر کے رکھا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا، اور اوپر سے جسم کے اوپر ایسا لباس رکھا جس سے کہ دنیا میں ان کی بے عزتی نہ ہو، دنیا میں ان کی رسوائی نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان نے ایک دوسری چال چلی۔ اس نے سوچا کہ یہ انسان اگر دنیا میں بے پردہ ہونے سے بچ گیا تو کیا ہوا، یہ انسان اگر دنیا میں بے عزت ہونے سے بچ گیا تو کیا ہوا، کیوں نہ ایسی چال چلی جائے کہ یہ انسان دنیا میں اگرچہ بے عزت نہ ہونے پائے، لیکن جب جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، اور جہاں سارے انسان اس وقت موجود ہوں گے، ان کے سامنے انسانوں کو رسوا کر دیا جائے، انسانوں کو ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے
باضابطہ اس پر عہد لیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے بھگایا شیطان کو، تو اس نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ، میں سارے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، سارے انسانوں کو بے لباس کرنے کی کوشش کروں گا، تیری طاعت سے ننگا کر دوں گا، تیری طاعت سے خالی کر دوں گا، تیری فرما برداری سے دور کر دوں گا، اچھے اخلاق سے دور کر دوں گا، ان کو برے اخلاق سے قریب کر دوں گا، یہ تمام برائیاں ان کے اندر پیدا کر دوں گا کہ جس سے اگر وہ دنیا کی بے عزتی سے بچ بھی گئے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی سے وہ بچ نہیں پائیں گے، تیری بارگاہ میں رسوائی سے اور ذلیل ہونے سے وہ بچ نہیں پائیں گے. گویا شیطان کی جو دشمنی ہے وہ دشمنی انسانوں سے یہی ہے کہ انسان کو بے عزت کیا جائے، انسان کو رسوا کیا جائے، چاہے ظاہر میں اس کا کپڑا اتار کر کے اس کو بے لباس کر کے رسوا کر دیا جائے، یا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو رسوا کر دیا جائے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و انعام کا اظہار بھی فرما رہا ہے کہ اے انسانوں ذرا غور کرو، تم نے چاہا تو نہیں تھا کہ اس دنیا میں آ جاؤ، تمہاری مرضی کے بغیر ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ ایک خوبصورت شکل میں، ایک خوبصورت وجود کے ساتھ ہم نے تم کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا. اور صرف جب دنیا کے اندر بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ تمہارے لیے لباس کا بھی انتظام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پودے اگائے جن پودوں سے دھاگے تیار ہوئے، کپڑے تیار ہوئے، اور پھر ان کپڑوں کو تم نے استعمال کیا اور اپنے ظاہر کو، اپنی شرمگاہ کو چھپانے کی تم نے کوشش کی. یہ میرا فضل و انعام تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتنی نعمتیں فرمائی ہیں، کتنا احسان فرمایا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے، انسان کی کیفیت ایسی ہے، انسان اتنی گہرائی میں، زمین کی گہرائی میں، پستی میں چلا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اسے احساس نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ کا انعام اس پر کس قدر ہے، کتنا زیادہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی نیا لباس پہنتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. الحمدللہ الذی کسانی، تمام حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا، اواری بہ عورتی، جس سے کہ میں اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں، وہ اتجمل بہ فی حیاتی، اور اس لباس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے خوبصورت نظر آتا ہوں. اور یہ جو نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری دعا میں فرمایا اسی حوالے سے کہ اور یہ جو نعمت ہے لباس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر میری محنت کے، بغیر میرے کسب کے، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کوئی نیا لباس انسان پہن لے تو نہ صرف یہ کہ اس لباس کو پہننے کے بعد یہ دعا پڑھے، بلکہ جو پرانا لباس ہو چاہیے کہ اسے وہ صدقہ کر دے. اور اگر ایسا کرتا ہے، پرانے لباس کو صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں وہ شامل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو اچھے لباس سے سجانا ہے، ایسا لباس پہننا ہے جو حرام کا نہ ہو بلکہ حلال کا ہو، حلال کا لباس پہنے، وہ لباس پہنے جو لباس پہننا جائز ہے، جس سے کہ پردہ ہو، جس سے ہماری بے عزتی نہ ہو لوگوں کے درمیان. نہ صرف یہ اختیار کریں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اس پر بھی توجہ دینی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اپنے آپ کو قریب کریں، اللہ کی فرما برداری سے قریب کریں، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. غور کرو گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام و اکرام تم پر فرما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک ماننا شروع کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بندگی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہوگا. لعلہم یذکرون، یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے اتاری ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو
ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ، خوبصورت ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوبصورت لباس تقویٰ عطا فرمائے، ہمارے ظاہر کو بھی آراستہ کر دے، خوبصورت بنا دے، اور ہمارے باطن کو بھی خوبصورت بنا دے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔